بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دین اور دنیا کی باتیں۔ نظر انداز ہونا درد دیتا ہے، لیکن یہی اصل حل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا آپ کو نظر انداز کرنا صرف ایک رویہ ہے تو آپ آدھی حقیقت جانتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نظر انداز ہونا انسان کے نفس پر سب سے گہرا وار ہوتا ہے۔ یہ ایسا زخم ہے جس پر نہ خون نظر آتا ہے نہ پٹی باندھی جاتی ہے، مگر اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ موضوع صرف نفسیاتی نہیں، یہ دینی بھی ہے، سماجی بھی ہے، اور آج کے دور میں تو یہ بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ نظر انداز ہونا اتنا تکلیف دہ کیوں ہے؟ انسان توجہ پر زندہ رہتا ہے، تعریف ملے تو خوش ہو جاتا ہے، تنقید ملے تو غصہ آتا ہے، لیکن جب سامنے والا بالکل خاموش ہو جائے تو انسان اپنے وجود پر سوال کرنے لگتا ہے۔ کیا میں اہم نہیں؟ کیا میری بات کی کوئی حیثیت نہیں؟ کیا میں نظر میں ہی نہیں رہا؟ یہ سوال انسان کو اندر سے ہلا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خاموشی سب سے اونچی چیخ ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، نظر انداز کرنا کمزوری ہے یا طاقت؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں 90% لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ جو بول نہ سکے وہ کمزور ہے، جو جواب نہ دے وہ ہارا ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہر جواب طاقت نہیں ہوتا اور ہر خاموشی شکست نہیں ہوتی۔ اصل طاقت یہ جاننے میں ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہ جانا ہی سب سے مضبوط رد عمل ہے۔ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں جذباتی رد عمل نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں حکمت سکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار مواقع آئے جہاں الزام لگایا گیا، باتیں بنائی گئیں، طنز کیے گئے، مگر جواب میں چیخ و پکار نہیں ہوئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جاہلوں سے الجھتے نہیں بلکہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ گزر جانا کمزوری نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ تم میرے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ دنیا کا تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ دنیا کے کامیاب اور تجربہ کار لوگ ایک بات پر متفق ہیں: جو آپ کی قدر نہیں کرتا اسے قائل کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ جب آپ خود کو ثابت کرنے لگتے ہیں آپ لاشعوری طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ سامنے والا آپ سے بڑا جج ہے۔ خاموشی دراصل طاقت کا وہ ہتھیار ہے جو شور کے بغیر اثر کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خطرناک موڑ ہے۔ خاموشی ہمیشہ طاقت نہیں ہوتی، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سوال خود سے پوچھیں، کیا آپ خاموش اس لیے ہیں کہ آپ سمجھدار ہیں، یا اس لیے کہ آپ کو بار بار نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اب بولنے کا حوصلہ ہی نہیں رہا؟ یہ فرق اگر نہ سمجھا گیا تو خاموشی حکمت نہیں رہے گی، یہ خود کو مٹانے کا عمل بن جائے گا۔ سمجھدار انسان خاموش ہوتا ہے کیونکہ وہ چنتا ہے، کمزور انسان خاموش ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے۔ نظر انداز کرنا کب حل بنتا ہے؟ نظر انداز کرنا تب حل بنتا ہے جب سامنے والا صرف رد عمل چاہتا ہو، بات حق کی نہیں انا کی ہو، بحث نتیجہ خیز نہ ہو، آپ کا سکون داؤ پر لگ رہا ہو۔ ایسی صورت میں بولنا نہیں، خاموش رہنا ہی اصل جیت ہوتی ہے۔ اور نظر انداز ہونا کب نقصان دہ ہے؟ نظر انداز ہونا تب نقصان دہ بنتا ہے جب آپ حق کے لیے کھڑے ہونے سے بھاگ رہے ہوں۔ خاموشی خوف کی وجہ سے ہو، آپ اپنی عزت خود پامال کر رہے ہوں، آپ ظلم کو برداشت کر رہے ہوں۔ اسلام ہمیں بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ سوشل میڈیا اور نظر انداز ہونے کا فتنہ۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص خود کو منصف سمجھتا ہے، ہر کامنٹ میں فیصلہ سنایا جاتا ہے اور ہر اختلاف دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ ہر بات کا جواب دینے لگے تو نہ آپ کے پاس وقت بچے گا، نہ ذہنی سکون، اور نہ ہی زندگی کا مقصد۔ سمجھدار لوگ ہر بات کا جواب نہیں دیتے، سمجھدار لوگ اپنی سمت محفوظ رکھتے ہیں۔ خاموشی کا اصل فائدہ۔ خاموشی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ خود بولنے لگتے ہیں، خود حد پار کرتے ہیں اور آخرکار خود ہی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کا وقار بولتا ہے، خالی برتن شور کرتے ہیں، بھرا ہوا ظرف خاموش رہتا ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ لیں کہ ہر الزام آپ کا امتحان نہیں اور ہر امتحان کا جواب دینا لازم نہیں، تو آپ زندگی میں بہت آگے نکل جائیں گے۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہار گئے ہیں، اکثر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لڑائی کو قابل ہی نہیں سمجھا۔ خود سے ایک آخری سوال: کیا آپ بول کر اپنی انا کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا خاموش رہ کر اپنے سکون کو بچانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے،
مگر یاد رکھیں، سکون ہمیشہ شور کے بعد نہیں آتا، اکثر خاموشی سے آتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، اگر کہیں نہ کہیں آپ نے خود کو اس میں دیکھا ہے، تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین صرف جذبات نہیں بلکہ حکمت بھی سکھائے اور دنیا شور نہیں بلکہ شعور دے، تو دین اور دنیا کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں بات صرف کہی نہیں جاتی، سمجھائی جاتی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ انسان خاموش ہو کر سوچنے لگتا ہے۔